ہجر و وصال کتنا آسان کر دیا ہے، ہجر و وصال کتنا آسان کر دیا ہے، اس عشق نے مکمل سامان کر دیا ہے، اس عشق نے مکمل سامان کر دیا ہے، پلکوں پہ جو ذرا سی بوندیں چمک رہی تھیں، پلکوں پہ جو ذرا سی بوندیں چمک رہی تھیں، دامن بڑھا کے اس نے طوفان کر دیا ہے، دامن بڑھا کے اس نے طوفان کر دیا ہے، کچھ تو ہمیں بھی اس نے انسانیت سکھا دی، کچھ تو ہمیں بھی اس نے انسانیت سکھا دی، ہم نے بھی اس کو تھوڑا شیطان کر دیا ہے، ہم نے بھی اس کو تھوڑا شیطان کر دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کچھ اور شعر مختلف غزلوں سے۔ آسمانوں پہ فقط چاند ستارے نکلے، آسمانوں سے فقط چاند ستارے نکلے، خالی صاحب، آسمانوں پہ فقط چاند ستارے نکلے، میری آنکھوں میں تو تم ان سے بھی پیارے نکلے، میری آنکھوں میں تو تم ان سے بھی پیارے نکلے، اور مجھ میں ایک روز کوئی قتل ہوا تھا، اور پھر مجھ میں ایک روز کوئی قتل ہوا تھا، اور پھر میری آنکھوں سے بہت خون کے دھارے نکلے، میری آنکھوں سے بہت خون کے دھارے نکلے، اور میں نے محسوس کیا ہی تھا تجھے آج کی شام، میں نے محسوس کیا ہی تھا تجھے آج کی شام، رات جب آئی تو پلکوں پہ ستارے نکلے، رات جب آئی تو پلکوں پہ ستارے نکلے، اور اپنے جیسی کوئی تصویر بنانی تھی مجھے، شعر بطور خاص ملاحظہ کیجئے کہ اپنے جیسی کوئی تصویر بنانی تھی مجھے، میرے اندر سے سبھی رنگ تمہارے نکلے، اپنے جیسی کوئی تصویر بنانی تھی مجھے، میرے اندر سے سبھی رنگ تمہارے نکلے۔ اور ایک غزل کے اور کچھ شعر، چھوٹی بہر کی غزل ہے۔ صرف ایک اس کے خفا ہونے سے، صرف ایک اس کے خفا ہونے سے، مجھ کو مطلب نہ رہا ہونے سے، صرف ایک اس کے خفا ہونے سے، مجھ کو مطلب نہ رہا ہونے سے، زندگی موت سے مل پاتی نہیں، زندگی موت سے مل پاتی نہیں، بیچ میں ایک خلا ہونے سے، بیچ میں ایک خلا ہونے سے، اور دل تو یوں راہ پہ آنے کا نہیں، دل تو یوں راہ پہ آنے کا نہیں، 4-6 دن کی سزا ہونے سے، دل تو یوں راہ پہ آنے کا نہیں، 4-6 دن کی سزا ہونے سے، اور کیسی بھرپور عبادت کی ہے، کیسی بھرپور عبادت کی ہے، ان نمازوں کے قضا ہونے سے، کیسی بھرپور عبادت کی، اچھے سے پڑھیے دوبارہ، کیسی بھرپور عبادت کی ہے، ان نمازوں کے قضا ہونے سے، اور اب بھی بندوں میں چھپے بیٹھے ہو، اب بھی بندوں میں چھپے بیٹھے ہو، کیا ملا تم کو خدا ہونے سے، اب بھی بندوں میں چھپے بیٹھے ہو، کیا ملا تم کو خدا ہونے سے۔ اور شعر دیکھ لیں کہ کیا بگڑ جاتا ہے تیرا میرے یار، کیا بگڑ جاتا ہے تیرا میرے یار، ہم غریبوں کا بھلا ہونے سے، کیا بگڑ جاتا ہے تیرا میرے یار، ہم غریبوں کا بھلا ہونے سے۔ ہنی مون کے لیے کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے میڈم؟ کہاں؟ شادی کے پہلے آتا ہے سیزن شادی.com کا، آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجئے۔
नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम पैगाम हिंद भारत देशना में आपका स्वागत। दोस्तों, हिंदुस्तान की मखसूस मुश्तरका तहजीब का एक खूबसूरत पहलू ये है कि हमारे मुल्क में मौसीकी की रिवायत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरानी है। सिर्फ अपना मुल्क ही वो वाहिद मुल्क है जहाँ फिल्में बग़ैर गीत संगीत के मुकम्मल नहीं होती। हिंदुस्तानियों को संगीत यानी मौसीकी से बेहद मोहब्बत है। इसमें भी ज़्यादा मकबूल है सूफ़ी संगीत, कव्वालियाँ जो सूफियों से ही मंसूब होती हैं। आज भी बहुत पसंद की जाती हैं और 1000 साल पहले भी उतनी ही पसंद की जाती थी। मेरे रश्क कमर, कुन फायाकुन या छाप तिलक सब छीनी आज की पीढ़ी को जितनी पसंद हैं उतनी ही पसंद 1000 साल पहले भी थी। दरअसल सूफी सिलसिले ने हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब को बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे इंसानियत और यकजहती की दागबेल पड़ी हुई है। इंसान में जात पात को लेकर किए जाने वाले भेदभाव को सूफियों ने पूरी तरह से नकार दिया। रुपए पैसे को लेकर जोड़ कर ना रखना, दान करना, पुरानी शब्दावली में कहें तो अपरिग्रह जैसी मिसालें सूफी पीरों ने पेश की हैं और उसका कोई सानी नहीं। हिंदुस्तान में सूफी सिलसिले के आगाज़ और देसी रीति रिवाज से मिलकर बुनी गई हिंदुस्तान की तहजीब ने अपने इस मुल्क को एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह सजाया है। सूफी सिलसिले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की मशहूर दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन जनाब सैयद सादिक हुसैन निज़ामी और अजमेर के मशहूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जुड़े सूफ़ी जानकार और गायक जनाब ध्रुव सांगरी। आप दोनों साहिबान का स्वागत। ये सूफ़ी सिलसिले की शुरुआत ख़ासतौर पर चिश्तिया सिलसिले की शुरुआत हुई तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने जो देसी कल्चर थी, जो देसी तहजीब थी, उसको उन्होंने मुतासिर किया। देसी चीज़ों ने भी कुछ मुतासिर किया होगा। मसलन बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सितार का कहा जाता है बीना से इंस्पायर होकर किया गया। पखावज को उन्होंने तबले का उन्होंने ईजाद किया। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि एक ज़बान ऐसी ईजाद की जो मुश्तरका थी, यानी कि गरीब, अमीर और देसी, और उसमें फ़ारसी भी हो और तुर्की भी हो, सारे अल्फाज हों। तो उस बारे में थोड़ी रोशनी डालिए कि किस तरह से ये मिली जुली चीज़ें बढ़ी और किसने किसको मुतासिर किया या नहीं किया, जो भी। बहुत कुछ हुआ हज़रत। मैं तो कई वाक़े ऐसे भी पढ़े हज़रत के जिसमें बाकायदा कि हज़रत के कुछ मुरीदान शिकायत लेके आए हज़रत के पास कि हज़रत जिस वक़्त हम लोग नमाज़ें पढ़ते हैं तो बराबर में ही एक मंदिर था आपके खानखा की थोड़े दूरी पे, तो वहाँ से आवाज़ें आया करती थी घंटालों की। तो घंटाले बजा करते थे तो आवाज़ें इतनी होती थी कि वो हज़रत की खानखा तक आती थी। उस ज़माने में आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उससे नमाज जब पढ़ रहा होता तो थोड़ा खलल पैदा होता है। तो हज़रत ने कहा कि हज़रत कुछ ऐसा कर दीजिए, आपको बहुत मानते हैं वो, तो वो किसी तरह अपने वक्त चेंज कर दें। तो हज़रत मुस्कुराए, कहा कि भाई वो क्यों नहीं अपना वक्त चेंज करे, तुम क्यों नहीं कर लेते अपनी नमाज का वक्त चेंज। अच्छा। और जाओ खुसरो, जिस वक्त वो अपनी इबादत के लिए ना उठे तुम जाके घंटाले बजा देना ताकि वो अपनी इबादत कर सकें। क्या बात है, मतलब रवादारी की ये मिसाल जो है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो लोग नहीं उठे तो हज़रत अमीर खुसरो गए और जाके घंटाले बजा दिए। जब घंटाले बजाए तो वो लोग उठ गए, बेदार हुए। फिर उन्होंने अपनी इबादत करी। तो इबादत करने के बाद शुक्राना अदा करने के लिए हज़रत के पास आए। तो हज़रत के पास आए, पहुँचे तो हज़रत अमीर खुसरो बैठे हुए थे वहीं पे। तो आपने पूछा, ए खुसरो, वो लोग भी सुन रहे थे कि ए खुसरो, बाबा आदम की और अम्मा हव्वा की औलाद में सिर्फ तुम ही हो या ये भी लोग भी हैं? क्या हज़रत ये लोग भी बाबा आदम और अम्मा हव्वा की औलाद में हैं? क्या खुसरो, जो पैदा होने का और मरने का तरीक़ा तुम्हारा है क्या इनका भी है? कहा हज़रत इनका भी वही तरीक़ा है पैदा होने का मरने का जो हम लोगों का है। क्या खुसरो, जिस खेत का अनाज तुम खाते हो क्या उस खेत का अनाज ये लोग नहीं खाते हैं? कहा हज़रत उस खेत का अनाज ये लोग भी खाते हैं। ये खुसरो, जिस जमुना का पानी तुम लोग पीते हो क्या उस जमुना का पानी ये लोग भी पीते हैं? कहा हज़रत उस जमुना का पानी ये लोग भी पीते हैं। ये खुसरो, जब खुदा के हुक्म से सूरज रोशनी देता है क्या वो तुम पर देता है या इन पे भी देता है? कहा कि इन पे भी ऐसी रोशनी होती है जैसे हम पे होती है। ये खुसरो, जब खुदा के हुक्म से बारिश होती है क्या वो तुम पर होती है या इन पे भी होती है? क्या हज़रत इन पे भी वैसी बारिश होती है जैसे हम पे होती है। ये खुसरो, जिस सरज़मीन के ऊपर तुम चलते हो क्या इस सरज़मीन के ऊपर वो लोग नहीं चलते हैं?
کہاں سے اس سرزمین کے اوپر وہ لوگ بھی چلتے ہیں. کہا کہ خسرو جس آسمان کے تلے تم لوگ رہتے ہو کیا اس آسمان کے تلے یہ لوگ نہیں رہتے ہیں؟ کیا حضرت ویسے ہی رہتے ہیں. کہا ہمارا قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ان کا دین ان کے ساتھ، آپس میں کیوں بحث کرتے ہو؟ تو ان لوگوں کو وہ لوگ بھی تھے تو انہوں نے کہا جب حشر کا روز گرم ہوگا، حضرت نے فرمایا، اور تمام مخلوق کو اکٹھا کیا جائے گا تو عذاب الہی نازل ہوگا، اس وقت سب کو اکٹھا کیا جائے گا. تو اس وقت ایک ترازو ہوگا فقط، اور اس ترازو پہ سب کے اعمال تولے جائیں گے، کیونکہ اس وقت عذاب الہی دیکھ کے سب ایمان لے آئیں گے اور اس اللہ کے خوف سے، اور سب کافر سے موید بن جائیں گے، اور باقاعدہ اس اعمالوں کے ذریعے ان کا حساب ہوگا، اور اعمالوں کے ذریعے ان کو اچھا یا برا ان کا طے کیا جائے گا. کرموں سے وہ تولے جائیں گے، نہ کہ مطلب کسی اور انسان سب سے بڑی بات تو جو کہی جاتی ہے کہ اگر آنیسٹلی کہیں کہ بھئی خاص طور پہ ہندوؤں میں جات پات کو لے کے اور اونچ نیچ کو لے کے بڑا بھید بھاؤ تھا، اور کسی بھی خانقاہ میں پورے ہندوستان میں اس بنیاد پہ انسان میں فرق کبھی نہیں کیا گیا. یہ بہت تیسری جگہ قائم ہوئی نا جہاں یہ لوگ سب آ سکیں بنا کسی ڈر، کسی پریجڈس کے. لیکن ایک چیز جو ہے جیسے بہت اس کو زور دے کے کہا جاتا ہے کہ بھئی حکومت سے یا تخت سے، سلطان سے، بادشاہ سے ان کو ایک ڈسٹینس بنا کے یہ رہا کرتے تھے، پر شاید کچھ ایسے وہ جیسے مان لیجیے بابا فرید ہیں، ان کا تخت سے ایک اچھا سابقہ تھا. ایک یہ بھی ہے کہ شاید بلبن کی بیٹی سے شادی بھی ہوئی، یا لودھی کی سینا میں بھی اس طریقے سے لوگ گئے. اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے بھی ایسے فرقے ہیں صوفیوں میں ہی جہاں پہ ایک کچھ ان کا جو طریقہ ہے وہ کچھ چشتیہ سلسلے سے مختلف ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے ہمارے ناظرین کو کیا ہے وہ. جتنے بھی صوفی حضرات گزرے ہیں وہ ہمیشہ الگ ہی رہے بادشاہ سے، کیونکہ سب لوگ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اسی کو اپناتے تھے. ولی جتنے بھی گزرے ہیں وہ فاقہ کشی کرنے والے ہوتے تھے، اور آج تک وہی ہے ولیوں کی پہچان ہے، فاقہ کرنا، اپنے نفس پہ قابو کرنا، اور راتوں کو جاگنا، مطلب سو کے اٹھ جانا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، مشغول رہنا. جو دوسرے سلسلے ہیں ان میں کیا ایک بنیادی وہ ہے جیسے نقش بندیاں ہیں، قادیانی ہیں، یا سہروردیاں ہیں، قادریہ، جی قادریہ، یہ سب تھوڑے یہ سب بعد میں آئے. یہ تھوڑے سے سلسلے اس لیے یہاں پر بعد میں آئے کیونکہ اس میں بہت ساری ان سلسلوں کے اندر بہت ساری چیزوں کی منادی ہے. وہ لوگ سما سے زیادہ تعلق کم رکھتے ہیں، میوزک کو یہ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ سلسلے جو ہیں بعد میں عروج میں آئے، شروع میں نہیں آئے. شروع میں یہ سلسلے زیادہ ہندوستان میں ایک تو ان کے ریزرویشن سما کو لے کر ہے، اس کے علاوہ میوزک کو لے کر، سما کو لے کر نہیں، میوزک کو، سما تو سنتے ہیں. ایک دوسری چیز پہ آتے ہیں، وہ ہے کہ ایک ان کے یہاں ارائیول کے بعد میں بہت ساری کوششوں میں سے ایک تھی ایک نئی زبان کو ایجاد کرنا. ریختہ یا اردو کے کو ایجاد کرنے کا جو کریڈٹ ہے وہ امیر خسرو صاحب کو دیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ تجربے کیے کہ بھئی ایک تو بہت سارے دیسی اور اپنی ترکی پرشین ٹریڈیشن کو ملا کے کچھ انہوں نے فارمز ڈیولپ کی. مطلب ایک لائن اگر ٹوٹلی پرشین کی ہے یا ترکی سے دوسری دیسی ہے، ایسے انہوں نے تجربے کیے. اور ایک ہندوی زبان جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ شروعات کی، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہماری ناظرین کو کیا ہے. وہ تو لوگوں کو ایک کرنے کے لیے تاکہ سب لوگ ایک رہیں، محبت کی کے بھی ساتھ انسپریشن تو ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اس کی آپس میں. انسپریشن بھی تو حضرت یہ نظام الدین اولیاء حضرت نظام اولیاء نے دی ہے کہ خسرو ایک ایسی زبان ایجاد کرو جس سے ہندو مسلمان ایک ہو جائیں، کسی طرح بادشاہ اور عوام ایک ہو جائے، کیونکہ عوام کی زبان بادشاہ نہیں سمجھتا تھا اور بادشاہ کی زبان عوام نہیں سمجھتی تھی. تو ایسی زبان بنا دو جس سے دونوں آپس میں ایک دوسرے کی زبان کو سمجھے، تاکہ ان سے رابطہ کرنے میں آسانی رہے لوگوں کو. تو پھر وہی ایک طرح سے مدر لینگویج بن گئی اردو. تو آج تک وہ کافی سالوں تک، سن 47 تک وہی رہی، آج تک اسی کو بھی بولتے تھے اور اس سے بہت فائدہ رہتا تھا لوگوں کو. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حضرت امیر خسرو نے خود کو بھی ہمیشہ
ایک انڈین کی طرح انہوں نے دیکھا. وہ کہتے ہیں نا کہ ترک ہندوستانیم من ہندوی گویم چواب, تو وہ ہندوی زبان ہندوی اور ہند کی تہذیب سے انہوں نے کہا ہے نا کشور ہندست بہشتے بر زمین کے, انہوں نے جگہ جگہ یہ باتیں کہی ہیں. اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ ہندوستان جو ہے وہ دھرتی پہ جنت کی مانند ہے. یہ خسرو صاحب نے کہا. جی, تو پہلی بات. اور دوسری بات کہ وہ اپنی مدر کی طرف سے انڈین تھے, فادر کی طرف سے ترکمان تھے, تو وہ خود ایک ملی جلی سبھیتا میں رچے بسے اس سے محبت کرنے والے تھے, اور وہ بہت اچھی طرح لوکل کلچر کو اور اپنے جو کلاسیکل کلچر جو ان کا ورثہ تھا اس کو جانتے تھے. اس لیے چاہے ہندوستانی شاستریہ سنگیت جو پنڈت گوپال نائک سے ان کی بڑی ہسٹورک ایک مناظرہ پہلے ہوتا ہے, بعد میں وہ ایک دوستی کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اور پھر یہ ایک رینیسانس قائم ہوتا ہے جہاں کلاسیکل میوزک. یہ جو مناظرہ آپ نے لفظ استعمال کیا نا, یہ بھی ہندوستان کا جو پرانے زمانے کا کیا کہتے تھے شاسترارتھ, ہاں شاسترارتھ کرتے ہیں اس قسم کا, تو یہ روایت جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوئی یا کہ وہ متاثر ہوئے ہندوستان کی شاسترارتھ کی پرنالی سے؟ آئی تھنک دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہیں, دونوں نے ایک دوسرے کو فیڈ کیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی روایت کسی دوسری روایت سے اچھوتی رہے, رائٹ, نتھنگ لیوز ان آئسولیشن. تو کئی جو ظاہری طور پہ ایٹ لیسٹ کئی ایسے ریچولز, سمبلزمز, ورڈز ہیں. اب ریختہ کا لٹرلی مطلب یہ ہے کلیکٹ کیا گیا, رائٹ. تو انہوں نے کانشیسلی, جیسے اتنا ان کا جو مشہور کلام ہے زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں, اور اگر کوئی دوسری لائن ٹوٹل دیسی فارسی نہ جانے اس کو لگے گا یہ ایک ہی زبان ہے. تو انہوں نے ٹرولی ایکچولی یہ کارنامہ کر دکھایا. تو وہ ایک جینیس تھے, ایک رینیسانس مین تھے, اور ان کا کنٹریبیوشن کسی سائنٹسٹ یا کسی بہت بڑے ویسٹ کے جو رینیسانس کے آرٹسٹ یا فنکار ہیں ان سے کم نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے دو تہذیبوں کو کے دھاگوں کو لے کے ایکچولی باندھا ہے. اور وہ دھاگا جو آج درگاہوں پہ ہم باندھتے ہیں اس کا ہم ایک سمبول یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ یہ دو تہذیبوں کا, یہ ملی جلی گنگا جمنی تہذیب کا ایک بہت خوبصورت ایک ایگزامپل ہے, ایک مظاہرہ ہے. اور دوسری چیز کہ حضرت امیر خسرو جو ہیں انہوں نے تو مطلب ہندوستان کی لوکل لائف کو جتنے ڈیٹیل میں اپنی کے مکرنیاں اور چھوٹے چھوٹے ان کے دوہڑے باتیں, چاہے پان ہو, آم ہو, والنے ہو, مطلب انہوں نے ایسی ایسی منڈین چیزوں کو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے پیش کیا ہے اپنے رسالوں میں, اپنی کتابوں میں, اپنے دیوانوں. تو اٹس انکریڈیبل کہ اتنی ساری چیزیں لوگوں کی نظروں میں کبھی آئی نہیں, کیونکہ ہم صرف حضرت امیر خسرو کے کنٹریبیوشن کو چھاپ تلک میں سیمت کر دیتے ہیں. حالانکہ اور چھاپ تلک کے بھی معنی کیا ہیں, وہ گانا ایک شریعت سے معرفت کے جرنی کی بات کر رہا ہے, وہ کوئی ایسا ویسا کلام تھوڑی ہے. تو اسی لیے آج کی جنریشن کو اپنی زبان سے جو کٹ گئے ہیں, مطلب ہمارے اور دوسرے ملکوں میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ہم لوگ جب کالونائز ہوئے تو ہم بھول گئے اپنی زبان سے, ابتر ہو گئے, کٹ گئے. تو آئی تھنک ون آف دا بگ ریزنس کہ آج یہ جو پرابلمز ہو رہی ہیں سوچ کے بیچ میں, پرابلم تو سوچ کے بیچ میں ہی ہوتی ہے آخر کار, اور وہ اس کے بعد وہ کوئی بھی روپ اختیار کر لیں. تو آئی تھنک حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کی, ان کو یاد کرنے کی, ان کی ان چیزوں کو دوبارہ مین اسٹریم میں لانے کی, کنٹریبیوشن کو یاد کرنے کی, ان کے ابدان کو یاد کرنے کی, اور ان کو نیگیٹیولی نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. میں ایک اور بات میرے جاننے کا من ہو رہا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء صاحب کے سب سے جو پریے, سب سے خاص جو ان کے مرید تھے, ان کے ششیہ تھے, ان میں نام لیا جاتا ہے امیر خسرو صاحب کا. ان کے علاوہ بھی دو چار اور لوگ ہوں گے جنہوں نے اتنا ہی یا لگ بھگ یا ان سے تھوڑا سا کم کنٹریبیوٹ کیا ہوگا اسی کاز کے لیے, جو کہ بنیادی طور پہ حضرت نظام الدین اولیاء صاحب کا کانسیپٹ تھا. ان کے خیالات کو, ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں انہی کی طرح یا ان سے کچھ کم کام کیا ہو. وہ دو چار نام اور بھی کچھ بتا. جیسے حسن اللہ سنجری رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے کتاب لکھی ہے ایک فوائد الفوائد, نام شاید سنا ہو آپ نے, کو جمع کرنے کا تو وہ کسی وقت ایسا بھی گزرا کہ وہ شراب پیا کرتے تھے. تو جب ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو اور حضرت محب اللہ گزر رہے تھے, یہ شمس الطلاب ہے مہرولی کے پاس, وہاں سے آپ گزر رہے تھے, دیکھا کہ وہ شراب پی رہے ہیں. تو حضرت جب قریب سے گزرے تو نے کہا بھائی پیر صاحب آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو پیش کروں. کچھ تھا نہیں تو شراب کا پیالہ آگے کر دیا کہ حضرت یہ میری طرف سے نظر ہے. تو حضرت امیر خسرو کو تھوڑا تاب آیا
کہا, اور انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں لوگ اچھے ہو جاتے ہیں, میں آج تک ایسا کہ ایسے ہی ہوں. تو حضرت امیر خسرو نے ان کا جواب دیا کہ پانی ہر بدبودار چیز کی بدبو ختم کر دیتا ہے, مگر مچھلی 24 گھنٹے اس کے اندر رہتی ہے, اس کی بدبو ختم نہیں کر پاتا. کیا بات. تو حضرت محب اللہ نے ان کو روکا کہ خسرو رک جاؤ, تم نہیں جانتے, یہ ٹھیک کہتا ہے, اچھے لوگوں کی صحبت میں لوگ اچھے ہو جاتے ہیں. اور ایک نظر ڈالی, اور ایسی نظر ڈالی کہ انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے اور دیوانے کی طرح ہو گئے, اور حضرت کے پیچھے 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 کافی وقت تک ان حضرت کے پیچھے پیچھے رہے. آخرکار حضرت امیر خسرو نے سفارش کری ان کی کہ حضرت کچھ آپ نے ان کو عطا کریے کچھ. تب 26 سال حضرت محب اللہ کی خدمت میں رہے, اور 26 سال کے ملفوظات آپ نے ایک کتاب میں درج کیے جس کو نام رکھا فوائد الفوائد, جس کے لیے حضرت امیر خسرو کہا کرتے تھے کہ حسن میرا سارا ذخیرہ تو لے لے, یہ کتاب میرے نام کر دے. تو اس کتاب میں حضرت محب اللہ کے ملفوظات جمع ہیں, کبھی پڑھیے آپ. ان کے کچھ اردو شاگرد بھی تھے, سوری ہندو شاگرد بھی تھے. ہاں بہت تھے. ایک خواجہ ایاز جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, شاہ تلنگی ایک برج ہردیو, راجہ ہردیو ان کا نام تھا, اور وہ تو بعد میں وزیر بھی بنے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جنہوں نے چہل روزہ لکھا. اچھا, اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ بہت سارے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے زیادہ تر. جیسے آپ وہ جو بات کرنے آئے تھے ہندو لوگ جو گھنٹالے, وہ سب کے سب ایمان لے آئے تھے اس وقت, بہت سارے بے شمار. جو چلہ بنوایا تھا وہ بھی شاید ان کی بھی کوئی ایسی عماد الملک نام تھا ان کا. عماد الملک. اور ان کا بھی یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ خانقاہ بنائی جائے, مطلب ایک آشرم بنایا جائے. تو حضرت نے کہا نہیں, اس زمین پہ جو کچھ بناؤ گے وہ مر جاتا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت مجھے مرنا منظور ہے, مگر میں خانقاہ بنانا چاہتا ہوں آپ کی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, 1 مہینے کا وقت دے دیتے ہیں ہم آپ کو. تو 1 مہینے میں وہ خانقاہ بنائی گئی, اور 1 مہینے بعد سما کی محفل ہوئی, اور اسی سما کی محفل میں انہوں نے حضرت کے قدموں میں سر رکھا اور دنیا سے مثال ہو گیا. یہ بات حضرت امیر خسرو کے لیے بھی کہا, اس سال ان کا جو وفات کا جو سال ہے وہ ایک ہی ہے نا شاید, الگ الگ. حضرت 6 مہینے کا فرق ہے پورے. ہاں سال, میں نے کہا سال پورے 6 شوال کے مہینے میں ان کا وصال ہوا, اور ربیع الثانی میں حضرت محب اللہ کا. تو پورے 6 مہینے کا فرق پڑتا ہے. ہمارے یہاں عرس ہوتا ہے نا ہر 6 مہینے بعد, تو پہلے حضرت نظام اولیاء کا عرس ہوتا ہے ربیع الثانی میں, اور پھر شوال کے مہینے میں حضرت امیر خسرو کا عرس ہوتا ہے. 1325 عیسوی میں دونوں نے ایک ساتھ. ایک الگ تھا, ایک جیسے حضرت امیر خسرو کا ملنا حضرت نظام اولیاء سے بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ کے والد لے کر آئے. کہا کہ کہاں لے کے جاتے ہیں, کہا مرید کرانے. کہ مرید کے معنی کیا ہے, کہا ارادہ کرنے والا. کہ میں نے تو ابھی ارادہ نہیں کیا, میں کیسے مرید ہو جاؤں, پہلے میں جانچ تو لوں اپنے پیر کو کہ پیر کیسا ہے. تو یہ باقاعدہ آپ دروازے پہ بیٹھ گئے, آپ کے والد اندر چلے گئے, تو دلی دل میں ایک ربائی سوچنے لگے, تو آشائے کے بر ایوان کثرت غریب مست مند بر درام. تو یہ ربائی سوچ رہے تھے کہ حضرت نے ایک خادم تھے, ان کا نام تھا خواجہ مبشر, ان کو بھیجا جا کے جاؤ آپ کے ساتھ, کہ وہاں کھڑے ہو کے ایک کم عمر لڑکا بیٹھا ہوا ہے دروازے کے کنارے, وہاں جا کے یہ ربائی پڑھ کے آؤ. تو آپ نے وہ ربائی جب پڑھی تو کہا کہ میاجت اندرو مرد حقیقت کے باما یک نفس ہمراز کردت, اگر ابلا بود ہے مرد ناداں ہزارہ ہے کہ آمد باز کر. اگر تو حقیقت کے میدان کا مرد ہے تو اندر آ جا اور ہماری نفس سے ہمراز ہو جا, اور اگر نادان ہے چھوٹی عمر تھی. تو آپ دوڑتے ہوئے گئے اور حضرت کے قدموں میں سر رکھا, مرید ہوئے, اور کہا کہ حضرت میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے, آپ نے تو دل کا حال جان کے کرامت عطا کری ہے, اور ایسی کرامت جو دل کا حال جان لیا آپ نے. پھر آپ نے باقاعدہ وہ کلام بھی لکھا کہ اپنی چھپ بنائی کہ جو میں پی کے پاس گئی. اس کے بعد رنگ لکھا اس میں کیا, آج رنگ ہے اے ماں رنگ ہری, کیونکہ مجھے پیر پایو نظام الدین اولیاء. تو وہ رنگ کی شروعات وہاں سے ہوئی. تو بہت ساری چیزوں کی آپ الگ تھی کہ ایک پیر اور مرید کی آپس میں اتنی محبت ہو گئی تھی کہ آپ کہتے تھے اگر خدا مجھ سے پوچھے کہ دنیا سے میرے لیے کیا لائے تو میں خسرو تمہارے دل کا سوز پیش کر دوں گا. کیا بات ہے, ایک الگ محبت تھی. اچھا, ایک یہ جو ہے حضرت معین الدین چشتی صاحب کے سلسلے میں کہ اس میں بھی یہ جو سلیم چشتی تھے انہی کے سلسلے سے تو یہ بھی تھے, بہت بعد میں ہوئے, اکبر کے وقت میں ہوئے. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا اس وقت تک یہ کچھ فرق آیا کہ تخت کے حکومت کے قریب آنے کا سلسلہ شروع ہوا, چونکہ سلیم چشتی کی تو درگاہ بھی جو ہے وہ
فتح پور سیکری میں ہے اس کے مغلوں نے عمارتیں تو بہت بنائی ہیں صوفیوں کے اعزاز میں. ان کی درگاہ ان کی قبر بھی جو ہے وہ انہی کے اکبر کے اسی میں آنگن میں، اور بلکہ ان کے اسی فتح پور سیکری میں ہی ہے. عام طور پہ جیسے حضرت نظام الدین اولیاء نے جو دیار حکومت تھی اس سے دور اس وقت اپنی یہ خانقاہ بنائی اور کبھی اس کے نزدیک نہیں گئے. کیا یہ اس میں بعد کے وقت میں کوئی بدلاؤ آیا تھا اور دونوں چیزیں قریب آنے لگیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ بھی ایسی نہیں. وہ تو بادشاہ بعد میں، جیسے حضرت نظام الدین کی درگاہ ہے، بعد میں مختلف بادشاہ آتے رہے. جیسے پہلے سب سے پہلے محمد تغلق آیا، اس نے گنبد بنوایا. اس کے بعد وہ مرید تھا حضرت کا. اس کے بعد پھر مختلف جتنے بادشاہ آتے رہے. مولیہ دور آیا تو بابر نے بنوایا، اکبر نے بنوایا، ہمایوں نے بنوایا، جہانگیر نے بنوایا، کتنے، یہاں تک کہ خلجی تک نے بنوایا ہے. وہاں مسجد جو بنی ہے خلجی کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے. تو بہت ساری چیزیں جو مختلف بادشاہ آتے رہے. پھر نواب آئے، نوابوں نے بنوایا. اس کے بعد انگریزوں نے بنوایا، انگریزوں کی بنی ہوئی چیزیں وہاں پر. کوئین وکٹوریا کا بنایا ہے ایک وضو کے لیے ہاؤس بھی ہے اجمیر وہاں شریف پر. میں. نہیں، درگاہ میں بھی آپ جو پیچھے اندر جائیں گے دلی میں اجمیر میں بھی دونوں. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہیں جو اس زمانے میں لوگ فتوحات کی طرح، مطلب نذرانے کے طور پہ باقاعدہ عمارت کچھ نہ کچھ بنا دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے کام آئے. ایک تو سلسلہ آج بھی چادر چڑھانے کا یہ ہے ہی. یہ چادر چڑھانا، برکت مانگنا، چونکہ وہ اسلام کے جو بیسک ٹینٹ ہے کہ بھئی آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت یا کسی کی پوجا نہیں کر سکتے، یہ ہندوستان ہی کی خاصیت ہے یا کہ جو دیگر ممالک ہیں وہاں بھی کچھ ہے؟ نہیں، مین تو ہے حضرت کوئی بھی سبز چیز، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ہے کہ کوئی بھی سبز چیز، کیا وہ پھول ہو یا وہ پودا ہو، ٹہنیاں ہو، تو باقاعدہ وہاں پر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ جب تک وہ سبز رہے گی صاحب مزار پہ وہ چیز کلمہ پڑتی رہے گی. تو اسی لیے باقاعدہ لوگ پھول چڑھاتے ہیں تاکہ وہ جب تک وہ سبز رہیں، جب تک حضرت کو ایصال ثواب پہنچتا رہے. تو وہ ہر درگاہ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ تمام چیزیں برکت کی، تبرک کی، چادریں چڑھانے کی، یہ جو روایت ہے یہ ہندوستان میں ہی ہے یا ہندوستان کے جو علاوہ بھی دیگر ممالک میں بھی یہ ٹریڈیشن ہے؟ نہیں، آپ دیکھیے نا، جیسے کتاب ہوتی ہے، عام کتاب کو آپ ایسے رکھ دیتے ہیں، اور ایک ہولی بک ہوتی ہے تو اس کو باقاعدہ جوس دان چڑھا کے، کور چڑھا کے رکھتے ہیں. اسی طریقے سے عام لوگوں کی مزاریں جو ہیں وہ ایسی کھلی رہتی ہیں. اور جو ہولی لوگ ہوتے ہیں، جو ولی اللہ ہوتے ہیں، ان کی مزاروں کو باقاعدہ ڈھکا جاتا ہے مزاروں سے اور چادروں سے اور غلافوں سے. اسی طرح تو یہ فرق ہوتا ہے. یہ چیز اس بر صغیر میں ہی ہے یا اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں یا دوسرے ممالک میں سب سے ہی عرس ہوتے ہیں؟ وہ دیکھیے، سب سے پہلے شروعات کعبے سے ہوئی. سب سے پہلے کعبے کو غلاف چڑھایا. کعبے کو جب فتح کیا گیا اس پہ غلاف چڑھایا گیا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر لگایا گیا، اس کو غسل دیا گیا. وہی طریقہ ہر مزار پہ ہوتا ہے. اب یہ سلسلہ ابھی قائم ہے؟ ہاں، سمجھا. ایران میں، عراق میں، شریف ہو یا ساری مزاریں ڈھکی ہوئی ہیں چادروں سے. اور کئی جگہ پھول بھی چڑھائے. وہ الگ بات ہے کہ کہیں پہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ انہوں نے بند کر دیا ہے کہ وہ درباروں میں جاتے ہیں، اندر نہیں جا پاتے، مزار کے نزدیک نہیں جا پاتے، ہر کوئی آدمی نہیں جاتا ہے. کچھ چنندہ لوگوں کو اندر بھیجتے ہیں. باقی سب جگہوں پہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے زیادہ. ہندوستان میں یہ ہے کہ سب عام طور پہ لوگ جاتے ہیں. وہ اس کی وجہ ہے فرقہ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے علاوہ صرف مسلم ہی ان چیزوں میں جاتے ہیں. ہندوستان میں ہے کہ جہاں سب مذاہب کے لوگ، نہیں، صرف سعودیہ کے علاوہ. سعودیہ میں بھی مکہ مدینے کے علاوہ باقی سب جگہ جاتے ہیں. سارے مذاہب کے لوگ، سارے مزاروں پہ بھی جاتے ہیں. نبیوں کے گریوز ہیں، ان پہ کرسچنز، مسلم، پہلے تو پروفٹ کے وقت میں یہودی بھی ان سے ملتے تھے، نصارہ بھی ان سے ملتے تھے، عیسائی بھی ملتے تھے، ان سب کچھ ملتے تھے آن کے. بعد میں مختلف لوگ آتے رہے اسلام کو الگ طریقے سے، پھر وہ چینجنگ آتی رہی. اسی طریقے سے چینجنگ تو ہر جگہ آتی ہے حضرت، کہاں نہیں آتی ہے. ورنہ آج بھی آپ فلسطین میں دیکھیں، سیریا جب تک ڈسٹروائے نہیں ہوا تھا، ان سب ملکوں میں جو وہاں کی جو کرسچن اور جوش پاپولیشنز تھی وہ بھی بہت ادب و احترام سے
اولیاء اللہ کے, صحابیوں کے, جو ان کے انبیاء ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, مزارات پہ جاتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. احترام کرنا, ملی جلی روایت احترام کرنا سب سے پہلے سکھایا ہی خدا نے ہے. کیا بات ہے کہ خدا نے فرمایا اے ارواحوں, اس زمانے میں جسم تو تھا ہی نہیں کوئی, اے جناتوں, اے فرشتوں, آدم کو سجدہ کرو. آدم کو بنایا گیا کہ میں نے ان کو, آدم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, تم سب میں بڑا. تو سب نے سر جھکا دیا. اب جس نے نہیں جھکایا وہ ابلیس بنا دیا گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو احترام تو سب سے پہلے اوپر والا ہی سکھا رہا ہے. بے شک, بے شک. اور دوسرا ایک چیز اور بتا دوں آخر میں, کہ آج کل کے زمانے میں صوفی رہے کتنے ہیں. صوفی جو حضرت نہبلائی نے جو بتایا ہے کہ صوفی وہ ہے جس کا دل ابراہیم علیہ السلام جیسا سلیم ہو, نرم, دنیاوی محبت سے بری, خدا اگر اولاد مانگ لے تو قربان کر دے. کیا بات. جیسے اسماعیل علیہ السلام کو آپ قربان کرنے لے گئے تھے. صوفی وہ ہے جس کا شوق موسیٰ علیہ السلام کے شوق کی طرح ہو, کہ خدا سے باتیں کرنے والا. آج کل کون ہے؟ صوفی وہ ہے جس کا فخر عیسیٰ علیہ السلام کے فخر کی طرح ہو, کہ جب وہ کسی پہ ہاتھ لگا دے تو زندہ کر دے. صوفی وہ ہے جس کا اندو داؤد علیہ السلام کے اندو کی طرح ہو, جب وہ بولے تو چرند پرند انس جانور جن سب دھیان مگدھ سے ہو سنیں. جائیں, سب مگدھ ہو جائیں. صوفی وہ ہے جس کا اخلاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کی طرح ہو, تو یہودی کے لیے اس کا دل رکھنے کے لیے اپنا روزہ توڑ لے, کیا بات. اور آتش پرست کے لیے اپنی دستار بچھا دیں اس کی تعظیم کے لیے. تو ایسا صوفی آج کل ہے کہاں. تو بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں, بڑا مزہ آپ سے بات کرنے میں آ رہا ہے. یہ پروگرام ہمارا پیغام ہند, ہم اسی موضوع پہ جو ہندوستان کی رچ ہیریٹیج ہے, جو ورثہ ہے, اور جو یکجہتی کا پیغام دیتا ہے, اپنائیت کا پیغام دیتا ہے, انسانیت کا پیغام دیتا ہے, اسی پہ مبنی ہے. یہ وقت ہمارا ابھی آج کا اتنی ہی اجازت دیتا ہے. آپ دونوں اسٹوڈیو میں آئے اور ہم سے اتنی باتیں کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. دوستوں, اس پروگرام پیغام ہند یعنی بھارت دیشنا کے ذریعے ہم نے آج ہندوستان میں صوفی سلسلوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. صوفی سلسلوں میں ہماری تہذیب کو کتنے مختلف رنگ عطا کیے ہیں, اس بارے میں آپ کو کچھ جانکاری ضرور ملی ہوگی. ہندوستان کی مخصوص تہذیب و تمدن سے جڑے کچھ اور پروگرام لے کر پھر حاضر ہوں گے. اس پروگرام کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں میل کر سکتے ہیں یا چٹھی بھی لکھ سکتے ہیں. پیغام ہند یعنی بھارت دیشنا ضرور دیکھا کیجیے. فی الحال اجازت دیجیے. نمسکار, آداب.